10 محرم الحرام کو جب حلال بن نافع علیہ السلام میدان جنگ میں اترے تو آپ علیہ السلام کے ترقش میں 80 کے قریب تیر تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان 80 تیروں سے 70 دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ جب آپ علیہ السلام کے تیر ختم ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے تلوار نکالی اور دشمن پر اپنی تلوار سے حملہ آور ہوئے۔ مزید آپ نے 13 دشمنوں کو قتل کر دیا۔ جب دشمن آپ علیہ السلام پر غلبہ پانے میں ناکام ہو گیا تو دشمن کی ایک کثیر تعداد نے آپ علیہ السلام پر بیک وقت حملہ کر دیا۔ آپ علیہ السلام انتہائی جانثاری اور بہادری کے ساتھ لڑتے رہے، یہاں تک کہ طویل معرکے کے بعد آپ علیہ السلام کے ہاتھ تلوار چلاتے چلاتے نڈھال ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا اور گرفتار کرنے کے بعد شہید کر دیا گیا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں شہداء کربلا کا مختصر تعارف۔ سعید بن عبداللہ الحنفی علیہ السلام کوفہ سے جناب مسلم علیہ السلام کا خط لے کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور پھر تا وقت شہادت امام حسین علیہ السلام کی خدمت اقدس ہی میں حاضر رہے۔ آپ علیہ السلام نے جنگ مغلوبہ اور دن بھر کے مختلف معرکوں میں اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ وقت ظہر جب امام حسین علیہ السلام نماز ظہر میں مشغول تھے تو دشمنوں نے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ جناب سعید علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور اپنے جسم کو فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ڈھال بنا دیا۔ اور پھر تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ کوئی بھی تیر جناب سعید علیہ السلام کے جسم سے گزر کر نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک تک نہ پہنچ سکا، یہاں تک کہ سعید علیہ السلام تیروں سے چھلنی بارگاہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گئے تھے۔ ایک طرف نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تیر برسائے جا رہے تھے اور دوسری طرف اصحاب باوفا ان تیروں کو اپنے جسموں پر روک رہے تھے۔ اس سے بہتر فداکاری کی مثال شاید ہمیں کہیں نہ ملے جو واقعہ کربلا میں ملتی ہے۔ نافع ابن حلال علیہ السلام، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے تمام تیر زہر میں بجھا رکھے تھے، آپ علیہ السلام نے 13 دشمنوں کو قتل کیا اور اس کے بعد خود بھی شہادت کے منصب پر فائز ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کے بعد عبد الرحمن بن عبد المزنی علیہ السلام نے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا اور اپنی جان کو فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نچھاور کر دیا۔ عمر بن قرظہ علیہ السلام صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ 10 محرم الحرام کو آپ علیہ السلام میدان جنگ میں اترے اور دشمن پر شدید حملے کیے، یہاں تک کہ انتہائی طویل اور خون ریز معرکے کے بعد زخموں سے چور ہو کر واپس امام علی مقام علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ ابھی آپ امام علی مقام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک دشمن نے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ یہ جلیل القدر صحابی جناب امام حسین علیہ السلام اور دشمن کی طرف سے برسائے جانے والے تیروں کے درمیان حائل ہو گئے، یہاں تک کہ اس جلیل القدر صحابی کی شہادت ہو گئی۔ جون بن حوی علیہ السلام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے۔ پھر آپ امام حسن علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پہنچے اور بعد ازاں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں۔ 10 محرم الحرام کو جون بن حوی علیہ السلام نے امام علی مقام علیہ السلام سے اذن جہاد طلب کیا تو امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جون، میں پسند نہیں کرتا کہ تمہیں قتل ہوتا ہوا دیکھوں۔ تو جون علیہ السلام نے اپنا سر امام حسین علیہ السلام کے قدموں پر رکھتے ہوئے عرض کی کہ مولا، میں جانتا ہوں میرا رنگ کالا، میرا پسینہ بودار اور میرا حسب خراب ہے، لیکن میرے جذبہ شہادت میں خامی نہیں۔ مولا مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں سرخرو ہو جاؤں۔ امام حسین علیہ السلام نے جون بن حوی کو اذن جہاد عنایت فرمایا۔ حضرت جون علیہ السلام میدان جنگ میں اترے اور دشمنان اسلام کے خلاف انتہائی بہادری اور شجاعت سے جہاد کیا، یہاں تک کہ زخموں سے چور جون بن حوی علیہ السلام خاک کربلا پر گر پڑے۔ امام علی مقام علیہ السلام جون بن حوی کے جسد اطہر پر پہنچے اور دعا کی، اے میرے پروردگار، اس کے رنگ کو سفید اور اس کے پسینے کو خوشبودار اور اس کے حسب کو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتصاب سے ممتاز کرتے۔ کہا جاتا ہے کہ جب جون بن حوی علیہ السلام شہید ہو گئے تو آپ کا چہرہ سفید اور آپ کے جسم اطہر سے
خوشبو آ رہی تھی۔ عمر ابن خالد علیہ السلام بھی 10 محرم الحرام کو ایک شدید خونریز معرکے میں شہادت کے منصب پر فائز ہو گئے۔ حنظلہ ابن عمر بھی شہید ہو گئے۔ سوید ابن عمر الاتماری علیہ السلام، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ انتہائی بہادر اور شجاع انسان تھے، 10 محرم الحرام کو اذن جہاد کے بعد میدان کربلا میں اترے۔ آپ نے دشمنان اسلام پر شدید حملے کیے۔ آپ انتہائی بہادری اور جانثاری کے ساتھ لڑتے رہے، یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر خاک کربلا پر گر پڑے۔ سوید علیہ السلام پر بے ہوشی طاری ہو چکی تھی۔ دشمن نے آپ کو مردہ خیال کرتے ہوئے اپنی توجہ حسینی جوانوں کے شدید حملوں پر مرکوز کر دی۔ جب سوید علیہ السلام کو ہوش آیا اور حسین علیہ السلام کے اس شیر نے آنکھیں کھولی تو کربلا کا منظر بدل چکا تھا۔ لشکر یزید میں قتل حسین علیہ السلام کا جشن منایا جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں سوید سارے معاملے کو سمجھ چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی کمر سے بندھے ہوئے چھری نما خنجر کو نکالا اور دشمن پر حملہ آور ہو گئے۔ بالآخر زخموں سے چور یہ حسین علیہ السلام کا شیر اپنے سلطان کی شہادت کے بعد حق کی خاطر لڑتا ہوا اپنے سلطان سے جا ملا۔ سوید علیہ السلام کو یزید ابن ورقہ اور عروہ ابن بقار نے شہید کر دیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ۔